السلام علیکم پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور بہت خوش رہیں۔ ان پریشانی والے حالات میں بھی خوش رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوستو، آپ کے ساتھ جو میں بات تھوڑی شیئر کرنے لگا ہوں وہ بڑی یہ ہے کہ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ شدید بیمار ہو گئے ہیں۔ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن پہلے ان کی رپورٹ آئی تھی کہ ان کی بیوی کو بھی کرونا ہو گیا ہے اور ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو وکلاء کے رہنما حامد خان صاحب، انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ جو فوت ہوئے ہیں اس کی موت بھی مشکوک ہے، اور انہوں نے شک کا اظہار کیا تھا کہ ان کی موت کا ذمہ دار کوئی اور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جسٹس وقار سیٹھ صاحب جو ہے انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا کہ پرویز مشرف کو ڈی چوک پہ لٹکایا جائے، اور یہ وہ سزائے موت کا اعلان کیا تھا، پتہ ہے نا آپ کو، اس کے اوپر بہت بات ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ان دنوں میں ہی سپریم کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا کہ بھئی مجھے سپریم کورٹ میں میرا باری آ گئی ہے، میری ٹرن آ گئی ہے، مجھے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے، سپریم کورٹ میں لگایا جائے۔ تو یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جناب ایک چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ جانے کے لیے کیس کرنا پڑا۔ یعنی اتنی زیادہ دھاندلیاں ہو رہی ہیں اوپر، عدالتی دھاندلیاں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ ان کو کیس کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ عدالتی ساری کارروائیاں آپ دیکھیں۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد جناب ابھی ان کا کیس پینڈنگ پڑا تھا، تو وہ ان کو پڑا کہ جناب وہ کرونا ہو گیا، اور ہم وکیلوں کو تب پتہ چلا جب وہ فوت ہو گئے۔ یعنی اتنا ان کو خفیہ اور ہسپتال میں ہی فوت ہوئے۔ پھر اس کے بعد ارشد ملک ویڈیو والے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو کیس میں سزا دی، نواز شریف صاحب کو، اور بعد میں اس نے مانا کہ جی میرے سے زبردستی کرائی گئی، میرے اوپر ایک سپریم کورٹ کا جج بٹھایا گیا، اور میرے سے زیادتی یہ ہوئی ہے کہ میں نے نواز شریف کو سزا دی ہے۔ تو وہ ویڈیو سامنے آئی، تو جناب وہ بھی ثبوت تھا، اس عدالت میں پیش کرنا تھا جہاں نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلیں ہیں، وہاں پیش کرنا تھا، ان کو پیش کرنا تھا۔ انہوں نے بیان حلفی دے دیا تھا، ان کو خود پیش کرنا تھا۔ تو ان کا بھی اچانک پتہ چلا کہ وہ جی کرونا میں فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب نواز شریف کا بذات خود نواز شریف کا جو مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ ان کے مریم نواز نے بھی یہ الزام لگایا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، اور ان کی زندگی کو یہاں اب بھی خطرہ ہے، اب بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ان کو زہر دیا گیا تھا، اس لیے نواز شریف صاحب نہیں آ رہے۔ تو یہ دوستو ایک پرانا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں جی جو بندہ گڑ سے مر جائے تو اس کو زہر دینا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ پرانا طریقہ واردات ہے، پرانا، کہ اپنے دشمن کو کس طرح راستے سے ہٹانا ہے۔ کوئی بھی دیکھ لیں، کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے۔ جسٹس یہ شوکت صدیقی صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا قصور تھا کہ ثاقب نثار نے اس کو فارغ کر دیا؟ اس نے آ کے پھر فارغ ہونے سے پہلے بطور جج اس نے قسم اٹھا کے، ماں کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں، مجھے نوکری کی تو پرواہ نہیں ہے، مجھے تو زندگی کے خطرے میں ڈال کے میں سچ بول رہا ہوں۔ اور وہی ہوا، ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ بھی گزر گئی، ان کی کیس کی سماعت ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ سر دیکھیں، یہ ناانصافیاں ہیں جو عدالتوں کے سٹنگ ججوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ اور اس کی مسز کو کس طرح ذلیل و خوار کیا گیا، اور وہ ڈائریکٹ ان کا مدعی جو ہے عمران خان ہے، اس کی مدعی حکومت ہے، یہ عارف علوی ہے جو صدر ہے، وہ ڈائریکٹ مدعی ہیں اس کے۔ تو کس طرح ان کو جو ہے نا وہ ذلیل و خوار کیا گیا۔ تو اس طرح کے حالات میں پھر شک تو پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے قرائن ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا حالات ہیں۔ اب ان کی حالت جی پچھلے دنوں خراب ہوئی،
تھوڑی سی بہتر ہوئی تھی، لیکن رات کو پھر بہت شدید خراب ہو گئی ہے، اور اب اطلاعات یہی آ رہی ہیں ان کو ہسپتال جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، شاید وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہو گئے ہیں ہسپتال میں، کیونکہ ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو ان کو وہ جاتے ہوئے دکھا رہے تھے، ہسپتال جاتے ہوئے دکھا رہے تھے، دونوں میاں بیوی کو۔ اب ان کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پوری قوم تو دعائیں کر رہی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، تو ظالم بھی اپنا کام کر رہے ہوں گے، جو قاضی فائز عیسیٰ کو ہر صورت ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 1.5 سال کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے تب بننا ہے جب اگلے الیکشن ہونے ہیں، تو اس کو راستے سے انہوں نے ہر صورت ہٹانا ہے۔ بار بار دیکھیں نا، پھر اس فروغ نسیم صاحب نے ان کے خلاف ریویو خارج ہونے کے بعد ایک اور ریویو کر دیا، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ تو دوستو، اتنے ایسے حالات ہیں، اتنے برے حالات ہیں کہ دشمن کو اس طرح بھی، یہ جو دشمن تو نہیں ہوتا، ہم ان کے لیے دشمن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہے جو سیدھی بات کرے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا بھی سب کو پتہ ہے قصور کا، کہ انہوں نے جرنیلوں کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ بھئی تم نے دھرنے میں پیسے کیوں تقسیم کیے، تمہارا یہ کام تو نہیں ہے، لیکن وہ سچ کڑوا ہوتا ہے، وہ سچ برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو اب جناب صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت ان کو ہسپتال میں شاید وہ داخل کرا دیا گیا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ ابھی اور یہ ناانصافیاں کیسی ہو رہی ہیں، ابھی دیکھیں، کل کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، پہلے ایک ہڑتال کی گئی وکلاء کی طرف سے کہ بھئی اپنی سینیارٹی کے مطابق ججوں کو سپریم کورٹ میں لگایا جائے۔ ایک اور جج ہیں جو کل پرسوں جن کا ہونا تھا، مظہر صاحب سندھ سے، تو ان کا جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، ان 3 کی کمیٹی برابر ہو گئی ہے، 3 جج ادھر ہیں، 3 ادھر ہیں، 3 کہتے ہیں لگاؤ، 3 کہتے ہیں نہ لگاؤ، جو جوڈیشل کمیشن ہے۔ تو اس میں چیف جسٹس نے آخری ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ پہلے نہیں کرتا، جب کوئی برابر ہو جائے تو وہ کرتا ہے۔ تو اس نے جناب کاسٹ کر دیا کہ نہیں جی، وہ جو جونیئر ہے 5ویں نمبر پہ، اس کو لگایا جائے۔ مظہر نام ہے اس جسٹس کا، سندھ سے۔ یہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، جسٹس گلزار صاحب، یہ بھی سندھ کے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ووٹ دے دیا کہ جناب اس کو نہیں، کوئی بات نہیں جی، جونیئر لگ سکتا ہے۔ تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بندے کا بھی میں جناب وہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ بغیر اعلان کیے PCO کہ یہ جج بنے ہوئے ہیں سارے، اور اب کدھر جائے بندہ، کدھر جائے یار، کس کے پاس فریاد لے کے آپ جائیں گے؟ انصاف کا جہاں دیکھیں 128 ملک ہیں نا، انہوں نے جوڈیشری کی لسٹ جاری کی ہے کہ جناب کون کہاں پہ کھڑا ہے اور انصاف کہاں ملتا ہے، تو پاکستان کا آخری نمبر آیا ہے، اور بیلجیم کی جو عدالتیں ہیں کورٹس کا، ان کا پہلا نمبر آیا کہ یہاں انصاف بہت اچھا ملتا ہے، اور ہمارے انصاف آخری نمبر پہ آیا ہے۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست کا، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں یہ ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا عدلیہ کے ساتھ کر کے، ایک ثاقب نثار نہیں ہے، ثاقب نثار کا تو تازہ واقعہ ہے نا، جو عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر کے چلا گیا، اور نواز شریف کو 62 63 پہ جی پورا نہیں آتا، لہذا وہ ڈاکو ہے، چور ہے، خائن ہے، اور وہ نہ ممبر بن سکتا ہے، تا حیات پارٹی کا ممبر بھی نہیں بن سکتا، MNA MPA بھی نہیں بن سکتا۔ اس طرح تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب کدھر جائیں لوگ؟ اب دیکھیں یہ عدلیہ کا یہ حال ہے، ہماری عدلیہ کا یہ حال ہے۔ آئے روز ہم وکیل آدھی ہڑتالیں اس لیے کرتی ہیں کہ عدلیہ کے جج ہی عدلیہ میں ناانصافیاں کر رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہڑتالیں کرنی پڑ جاتی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہی ہے جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو دوستوں سے درخواست ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے اپنے دل سے دعا کریں۔ ان کی مسز بھی شدید بیمار ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، تو یہ حکومت ان کو ہر صورت راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے اس میں۔ آپ دیکھ لیں ابھی مریم نواز کو کرونا ہوا ہے،
تو سارے وفاقی جو حکومت کے لوگ ہیں انہوں نے مذاق اڑایا ہے، بجائے یہ کہ کوئی کہتے ہیں جی چلو فردوس عاشق اوان نے مذاق اڑایا ہے، فواد چودھری نے مذاق اڑایا ہے، شہباز گیل نے مذاق اڑایا ہے۔ یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں۔